بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جادوگر۔ ایک بار مکہ شہر میں بہت سوکھا پڑ گیا۔ کئی سالوں سے بارش نہیں ہو پا رہی تھی۔ جانور بھی پیاس سے مرتے جا رہے تھے۔ لوگوں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ سب موت کی کگار پر تھے۔ انہی دنوں میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی اور حضرت عبد المطلب کی بیوی حضرت رقیہ نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے مکہ والو، تمہارے بیچ ایک نبی آنے والا ہے اور اس نبی کے ظاہر ہونے کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ اس نبی کی وجہ سے تمہیں زندگی ملے گی اور تم پر خوب وارثیں ہوں گی۔ تمہاری فصلوں اور جانوروں میں برکت ہوگی۔ اے مکہ والو، اگر تم چاہو اپنے علاقے میں بارش کروانا اور اپنے علاقے میں بارش کروانا چاہتے ہو تو اپنے میں سے ایک ایسے انسان کو تلاش کرو جس کا رنگ گورا ہو، قد لمبا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہوں اور بھویں آپس میں ملی ہوں۔ وہ انسان اپنے سارے لڑکوں کو لے کر نکلے اور تم میں سے ہر ایک خاندان کا ایک انسان اس آدمی کے ساتھ جائے۔ سب پاک صاف ہو کر اچھے اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور سب سے پہلے جا کر کعبہ کے پاس حجر اسود کو چومیں اور پھر سامنے والے پہاڑ جبل ابو قبیس پر چڑھ جائیں۔ اس پہاڑ پر پہنچ کر وہ آدمی جس کے بارے میں اوپر بتایا گیا ہے وہ بیٹھ کر بارش کی دعا کرے اور سارے لوگ آمین کہیں تو بارش ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی رقیہ نے یہ خواب جب مکہ والوں کو بتایا تو سارے مکہ والے حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک پیغام ہے۔ ہم اس طرح پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگیں تو ہم پر بارش ہوگی۔ اس لیے چلو اور اس آدمی کو تلاش کرو جس کے بارے میں خواب میں بتایا گیا ہے۔ مکہ والوں نے اس آدمی کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور وہ ساری خوبیاں جو خواب میں بیان کی گئی تھیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اندر نکل آئیں۔ لوگوں نے آ کر حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آپ ہی ہمارے سردار ہو، آپ کے ہی اندر بہت ساری خوبیاں نظر آ رہی ہیں جو خواب میں بتائی گئی تھیں، اس لیے آپ چل کر ہمارے لیے بارش کی دعا کریں۔ عبد المطلب نے اپنے سارے لڑکوں کو جمع کیا اور مکہ کے ہر گھر سے ایک آدمی کو ساتھ لے کر کعبہ کے پاس آئے اور حجر اسود کو چوما اور پھر جبل ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے پہاڑ پر چڑھ کر بارش کی دعا کی اور سبھی لوگوں نے آمین کہا۔ ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک آسمان پر کالے کالے بادل چھانے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال کی ہوئی تو ایک دن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں درد ہونے لگا اور آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک جادوگر کے پاس گئے۔ عبد المطلب نے اس جادوگر کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اس جادوگر نے اپنا دروازہ نہیں کھولا۔ جب اس جادوگر نے بہت دیر تک دروازے کو نہ کھولا اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ باہر کھڑے رہے تو اچانک اس جادوگر کے گھر میں زمین ہلنے لگی اور زلزلہ آ گیا۔
تو وہ گھبرا کر جادوگر باہر نکلا۔ جب اس جادوگر کی نظر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا، اے عبد المطلب، یہ بچہ تمہارا کون ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ میرا پوتا ہے اور عبداللہ کا بیٹا ہے۔ تو اس جادوگر نے کہا کہ اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اور اگر میں ابھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلتا تو میرے گھر کی چھت مجھ پر گر جاتی۔ اے عبد المطلب، تم اس لڑکے کی حفاظت کرنا اور اسے یہودیوں سے بچا کر رکھنا، ورنہ اگر وہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو اس کا قتل کر دیں گے۔ اور رہی بات اس بچے کی آنکھوں کی درد کی، تو اس کا علاج خود اس بچے کے پاس موجود ہے۔ یہ سن کر عبد المطلب بہت زیادہ حیران ہوئے اور جادوگر سے پوچھنے لگے کہ ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اس جادوگر نے جواب دیا کہ جاؤ، گھر جاؤ اور اس بچے کے منہ میں انگلی رکھنا اور اس کا تھوک اس کی آنکھوں میں لگا دینا، پھر دیکھنا اس کی آنکھیں خود بخود اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے گھر آ کر یہی کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ عبد المطلب اپنے پوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے تھے۔ جب بھی کھانا بیٹھتے تو جب تک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جاتے تب تک گھر میں کوئی بھی کھانا شروع نہ کرتا، اور اللہ کے رسول کی یہ برکت ہوتی، جب بھی کھانا کم ہوتا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کھانے میں شریک ہوتے تو وہ کم کھانا بھی سب کے لیے کافی ہو جاتا اور آخر میں کھانا بچ بھی جاتا تھا، اتنی برکت ہوتی تھی کھانے میں۔ دادا عبد المطلب کے پاس ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ اچانک ایک دن عبد المطلب کے درد اٹھا اور انہیں موت کے آثار نظر آنے لگے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور کہا، اے ابو طالب، ابھی تک تو میں اپنے پوتے محمد کا ہر طرح سے خیال رکھتا آیا ہوں اور اسے کبھی کسی بھی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ اب یہ بچہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اس لیے تم اس کی خوب دیکھ بھال کرنا اور کبھی اس پر غصہ نہ ہونا۔ اتنا کہہ کر عبد المطلب کی وفات ہو گئی۔ دادا کی وفات پر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روئے اور پریشان ہوئے کہ اب میرا کیا ہوگا، لیکن جس کی حفاظت خود خدا کرے اس کے مددگار تو زمین آسمان بھی بن جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو مکہ میں ہی حضون نام کی ایک جگہ پر دفنا دیا گیا۔ جس وقت دادا عبد المطلب کا جنازہ اٹھا اور لوگ انہیں قبرستان کی طرف لے جانے لگے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے چل رہے تھے۔ ایک بار ایک صحابی نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو اپنے دادا ابو مطلب کی وفات کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے یاد ہے، میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی۔